بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام محی الدین نوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الجھن کی سلجھن۔ دوستو، جس طرح پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سے سب سے افضل ہیں، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت میں سے افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں۔ جس طرح تمام انبیاء کرام کی نیکیاں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتی، اسی طرح تمام امت کی نیکیوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نیکی کو بھی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں جن کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا ہے، جنتی ہونے کا ارشاد فرمایا ہے، جن کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ آج ہم انہی کی نیکیوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے پہلے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل الجھن کی سلجھن.1 کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں کے بارے میں کہ کتنی نیکیاں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمائیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں۔ رات کے ستارے چمک رہے ہیں، ستارے اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، ذرا یہ تو بتائیے کہ جو آسمان کے اوپر ستارے چمک رہے ہیں، کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ہاں ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، ایسا خوش نصیب بندہ کون ہے؟ تو فرمایا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں ستاروں کے تعداد کے برابر ہیں۔ تو سامعین محترم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی کچھ مغموم ہو گئیں، خاموشی اختیار فرما لی۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، میں نے یہ گمان کیا تھا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق میرے ابا جان کی نیکیاں ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گی۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر عمر کی تمام نیکیوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نیکی کو بھی نہیں پہنچ سکتی، وہ نیکی جو انہوں نے غار حرا کے اندر کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام نیکیوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کے صادق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نیکی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ بہت بڑی شان والے ہیں جن کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ لیکن اگر نیکیوں کی بات کی جائے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نیکی کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت کے سب سے افضل ترین انسان ہیں، امت کے سب سے بہترین شخص ہیں اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق ہیں۔